بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ ان کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول ہوا سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئیں، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کی، جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد یعنی حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اسی لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوفل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیع۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اسی لیے زبیر، ابو طالب اور عبد الکعبہ حضور کے والد عبداللہ کے سگے بھائی ہیں۔ ان میں سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوششیں کی۔ جب رسول اللہ کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں سبا اور ام حکیم صحابی ہیں۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہیں، جن کا اصل نام عبد مناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے اور آپ نے ہی اپنے والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور حضرت کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ پر کسی قسم کی سختی کر سکیں۔ ایمان ابو طالب پر مسالک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہیں۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے، باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب اور سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبد الکعبہ اور عبداللہ ہوئے۔ عبد الکعبہ کا نام روایات میں مقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت ہاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے۔ حضور کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول کریم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے اور آخر کار یہ دردناک موت سے چوت کی بیماری میں فوت ہوا۔ یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ اس کی اولاد میں سے عتبہ، مطب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ نے رسول اللہ سے خوب پیار کیا اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں
میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کی لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اسی لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول کریم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غداد پیدا ہوا۔ روایات کے مطابق حضور کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی صلیبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا ولد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات حضرت محمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔